السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ بیاکم اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس لباس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے جو قواعد تھے وہ تو ہم نے پڑھ لیے ہیں، لیکن اس حوالے سے کچھ متفرقات یعنی مختلف مسائل ہیں جن کا تعلق لباس کے ساتھ ہے۔ اگرچہ وہ ڈائریکٹ لباس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن لباس سے ہی متعلق ہیں، پہننے کے اندر ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، جو چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کا لیکچر ہمارا اس سے متعلق ہوگا، اور یہ ہم کتاب سے جو ہے وہ لیکچر لیں گے، کتاب فقہ الحدیث سے۔ کچھ فروعی مسائل ہیں جن کا تعلق کتاب اللباس کے ساتھ ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لَا بِغَيْرِهِ، اور حرام ہے مردوں پر زیور پہننا بالذهب سونے کا، لا بِغَيْرِهِ نہ کہ اس کے علاوہ، یعنی سونے کے علاوہ دیگر جو دھاتیں ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں، دیگر جو دھاتیں ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں، یعنی سونا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر چاندی ہو سکتی ہے، چاندی کے علاوہ کوئی دوسری چیز پتل وغیرہ یا اس طرح کی دیگر کوئی چیز، اگر اس کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے انگوٹھی وغیرہ تو وہ پہنی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی واچ، ایسی گھڑی یا ایسی انگوٹھی جو ہو تو سونے کی نہ، لیکن اس پر سونے کا پانی یا جو ہے وہ سونے سے اس کو خوبصورت کیا گیا ہو، اس کو رنگ دیا گیا ہو، تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت ساری ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ حقیقت میں سونا نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سنہری گولڈن کلر کی ہوتی ہیں، تو جو خالص سونا نہ ہو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ سونے کے مشابہ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سونے کے مشابہ کیوں نہ ہو، اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ چاندی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، البتہ سونے کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سونے اور چاندی کا استعمال پہننے کے علاوہ ہو سکتا ہے، پہننے کے علاوہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ سونے کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ برتنوں کے اندر کھانا پینا اور مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے، باقی سونے کے کوئی جو ہے وہ دیگر استعمالات وغیرہ کے اندر سونے کو لے کر آنا، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک صحابی جو ہے ان کی ناک پہلے چاندی کی تھی، پھر سونے کی اللہ کے نبی صاحب سے اجازت دی انہوں نے اور سونے کی لگوا لی انہوں نے، اس طرح دانت لوگ لگواتے ہیں، تو یہ ایک عذر ہے اور یہ ایک مجبوری ہے۔ بصورت دیگر جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کے اندر نہیں آتا۔ ہاں اگر کوئی جیسے آج کل کے دور کے اندر بعض نوجوان اپنے دانتوں پہ فیشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ سونے کی تار یا کوئی دوسری تار لگوا لیتے ہیں، تو اگر وہ سونے کی تار ہے تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں عذر نہیں ہے کوئی۔ ہاں اگر کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں اور وہ ان کو سیدھا کروانے کی خاطر یا اس وجہ سے وہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک صرف فیشن، بطور فیشن یا خوبصورتی کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر ایک انسان ایسے کر رہا ہے، سونے کی تار جو ہے وہ دانتوں پہ لگوا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ اس صورت کے اندر پہننے کے اندر آئے گا۔ اصل میں اجازت صرف مجبوری کی صورت میں ہے، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں یا علاج کے لیے وہ اس نے لگوائی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ دیگر جتنی دھاتیں ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ مثلا دھاتوں سے مراد وہ اشارہ کر رہے ہیں لوہا، لوہے کے اندر اختلاف ہے، آگے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ، وہاں اس کے بارے میں راجح کیا ہے اس کو ذکر کریں گے روایات کا جائزہ لینے کے بعد۔ اور اسی طرح جو دیگر جوہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کئی اور چیزیں جو زیور کے اندر استعمال ہوتی ہیں، پہننے کی چیزوں کے اندر نگ وغیرہ ہوتے ہیں، اب یہ پتھر پتھر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اب وہ حرام نہیں ہے، صرف یہاں بات سونے کی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل الذهب والحریر لاناث من امتی وحرم على ذکورها، کہ حلال کیا گیا سونا اور ریشم لاناث من امتی، میری امت کی جو مؤنث ہیں یعنی عورتیں ان کے لیے، وحرم على ذکورها، اور ان کے مردوں پر اسے حرام کیا گیا، یعنی دونوں چیزوں کو، سونے اور ریشم کو۔ لیکن ہم نے کل پڑھا تھا کہ 3 صورتیں اس سے مستثنا ہیں۔
اس کے اندر جو ہے وہ یا تو علاج کے لیے ہو، خارش وغیرہ کے لیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کے لیے تجویز کیا تھا ریشم، یا پھر جو ہے وہ 1 انگلی سے لے کر 4 انگلیوں کے برابر یا اس سے کم ہو، یا پھر یہ ہے کہ جنگ وغیرہ کے اندر ہو، تو یہ مخصوص حالات ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ چاندی وغیرہ کا استعمال مرد کر سکتے ہیں، اور اس کے دلائل جو ہے وہ متعدد ہیں۔ کچھ عمومی دلائل ہیں جو قرآن سے ذکر کیے گئے ہیں، اور کچھ خاص دلائل ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ پہلی دلیل اس کی وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ اعراف کے اندر، جو ہم نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کہ کہہ دو کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی وہ زینت حرام کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت پیدا کی ہیں، چیزیں ایسی کہ جن سے زیب و زینت انسان اختیار کر سکتا ہے، کون شخص ہے جو اسے حرام کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی حلال و حرام کا حق ہے، وہی جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، اپنے رسول کی زبان سے یا قرآن کریم کے ذریعے۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں جن کا تعلق زیب و زینت کے ساتھ ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ ہے، اس کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ دوسری عام آیت اس حوالے سے وہ سورہ بقرہ کی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جیسا کہ ہم نے یہی قاعدہ اور اصول جو ہے وہ کھانوں کے اندر بھی، پینے کے اندر بھی، اور لباس کے اندر بھی اس کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ عمومی قاعدہ ہے کہ چیزوں میں اصل ان کا حلال ہونا ہے، الا کہ ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالفضہ فالعبوا بها کیف شئتم، فالعبوا بها کیف شئتم، تو فرمایا کہ تمہارے لیے چاندی ہے، یعنی تم لازم پکڑو چاندی کو اور جیسے چاہو اسے استعمال کرو، جیسے چاہو اسے استعمال کرو، یعنی اس کا استعمال تم جس طرح چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں حدیث جو ہے جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو، یہ جو ہے وہ برتنوں کے اندر استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حدیث اگرچہ بظاہر عموم کا فائدہ دے رہی ہے، لیکن اس سے ہم وہ مستثنا کریں گے برتن جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تاکلوا لا تاکلوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تشربوا فيها، او لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تاکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ تم نہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاؤ اور نہ ان میں پیو، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ لہٰذا کھانے پینے کے برتنوں کے لیے ان کو استعمال کرنا نہ سونے اور چاندی دونوں کو جائز نہیں ہے۔ تو یہاں مراد عمومی ہے کہ آپ اس کو بطور پہننے کے استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن برتن اس کے استعمال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں چاندی لگی ہوئی تھی، یعنی تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے حدیث پڑھی کہ پیالہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹوٹا ہوا تھا، اس کے اندر آپ نے تار جو ہے وہ لگوائی ہوئی تھی اس کو جوڑنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ محدود اور اسی طرح جو ہے وہ مخصوص حالات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو عام حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں اس کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث معروف ہے، اور حدیث یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اتخذ خاتما من ذهب، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی بنوا لی، او فضہ یا چاندی کی، وجعل فصه ما یلی کفہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو اوپر والی سائڈ ہوتی ہے، یعنی جہاں اس کا نگینہ تھا، وہ آپ نے ہتھیلی کی طرف رکھا، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور اس میں یہ نقش تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، تو لوگوں نے بھی اس طرح انگوٹھیاں بنوا لی، فَلَمَّا رَآهُمْ، بس جب آپ نے دیکھا ان کو، قَدِ اتَّخَذُوهَا، کہ لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوا لی ہیں، رما بھی، تو اللہ کے نبی نے اسے پھینک دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھینک دیا، وقال، اور آپ نے فرمایا کہ لا البس ابدا، کہ میں اسے دوبارہ کبھی نہیں پہنوں گا، میں اسے دوبارہ کبھی نہیں پہنوں گا۔ ثم اتخذ خاتما من فضہ، پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی، فاتخذ الناس خواتیم الفضہ، تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ قال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، فلبس الخاتم فلبس الخاتم بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان فی بئر اریس۔ یہ جو انگوٹھی تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اصل میں یہ مور تھی، یہ مور تھی، اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط و کتابت جب کرتے تھے تو اس کے نیچے آپ یہ مور لگاتے تھے۔ یہ جو انگوٹھی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہی، آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان ایک دو کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بئر اریس۔ یہ بئر اریس مدینہ میں معروف کنواں ہے، آج بھی اس کا محل وقوع معروف ہے اور لوکیشن اس کی معروف ہے۔
تو اس کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں سے یہ گر گئی، کافی ڈھونڈا، تلاش کی گئی لیکن یہ نہ مل سکی۔ تو یہ وہ انگوٹھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انگوٹھی بنوانے کا مسئلہ یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس کو علماء اس حدیث کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کے باب کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں سبقت لے جاتے تھے، حتیٰ کہ انگوٹھی کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی بنائی یا بنوائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھ کر سب نے انگوٹھیاں بنوا لی، کس قدر اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس کی ایک دوسری مثال جو ایک دوسری حدیث میں ہے، اور غالباً وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اچانک آپ نے جوتا اتار دیا اور اتار کر آپ نے اپنی بائیں جانب جوتے رکھ لیے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں آ کر آپ کو بتایا تھا کہ جوتے کے نیچے گندگی ہے، صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس وجہ سے اپنے جوتے اتارے ہیں کہ جبریل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرے جوتوں کے نیچے گندگی ہے۔ اب آپ ان دونوں واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کرنے میں سبقت لے جانے والے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ بھی نہیں پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہم بھی کریں، وہ کر لیتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہوتا تو آپ بتا دیتے تھے کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کا معروف واقعہ ہے جو روزے کے اندر جو ہے وہ وصل کرنا اور وصال کرنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روزے کے اندر وصال کرتے تھے، اور وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو روزوں کو بغیر افطاری کے ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، یعنی درمیان میں افطاری نہ کرنا اور دونوں روزوں کو آپس میں ملانا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ وصال کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ کچھ دن ان سے وصال کروایا، تو صحابہ کرام جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو مشکل محسوس ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا۔ تو لیکن جب صحابہ کرام نے مطالبہ کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چیک کر لیں آپ بھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سونے کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، سونے کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ انگوٹھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کہ سونا حرام کر دیا گیا تو اس کو پھینک دیا، تو صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک، آپ کی اتباع میں فرما برداری میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر وہ صرف نمازوں کے اندر دیگر کاموں کے اندر نہیں، بلکہ اپنا حلیہ، اپنا جسم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کی طرح، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کی داڑھی ہے تو داڑھی رکھتے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مونچھوں کو کتراتے تھے تو مونچھوں کو کتراتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ دور حاضر کے لوگوں کی طرح کئی ایسے ہیں ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے، داڑھی بالکل چٹن ہوتی ہے اور مونچھیں سائیکل کے ہینڈل کی طرح اتنی بڑی بڑی چھوڑی ہوتی ہیں جیسے سائیکل کا کوئی ہینڈل ہوتا ہے بہت بڑا۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں، ان کی زندگیاں، ان کے حالات، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ہر چیز میں اللہ کے نبی کی اتباع ہوتی ہے۔ یہ پوچھا نہیں کرتے تھے کہ کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے یا آپ کے لیے خاص ہے۔ تو یہ جو انگوٹھی کا ذکر چل رہا ہے یہ میں نے کہا کہ بیر عریس میں ہے، اور بیر عریس جو یہ قباء کے پاس ہے، قباء کے پاس تقریباً 38 میٹر کے فاصلے پر، 38 میٹر کا فاصلہ ہے مسجد قباء سے۔ اگر آپ تھوڑا آگے جائیں، یہ بنو قریظہ اور جو یہود کے قبائل جہاں آباد تھے اس سائڈ پہ تقریباً قریب ہے۔ اس وقت وہ مسجد قباء کے تقریباً جو توسیع کر رہے ہیں اس کے اندر تقریباً آ چکا ہے بیر عریس۔ تو اس کنویں کے اندر یہ جو ہے وہ گر گئی تھی، اور یہ ذکر اس انگوٹھی کے گرنے کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ اس انگوٹھی کے گرنے کا ذکر حضرت عثمان کے ہاتھوں سے وہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس باب سے متعلق کچھ متفرقات ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ ہمارے پاس دو طرح کی روایات ہیں۔
کچھ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، کچھ روایات ایسی ہیں کہ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ مثلا انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہنی جا سکتی ہے، البتہ زیادہ راجح دائیں ہاتھ میں پہننا ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے جس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ آپ لوگ بھی اس پہ اگر غور کریں تو یہ آپ کو لاجک اور یہ وجہ سمجھ آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ میرے ساتھ ذرا تھوڑا ساتھ ساتھ رہیں میرے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی، استنجا کس ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے۔ اگر انگوٹھی بائیں ہاتھ میں ہو اور استنجے کے اندر بھی انسان انگوٹھی نہ اتارے تو کیا خیال ہے انگوٹھی کے اندر جراثیم جمع ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں جی گے سر۔ شاید۔ اور وہی اگر عورت ہو اور وہ آٹا بنائے، وہی اگر مرد ہو اور وہی آٹا بنائے، یا ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں وہاں روٹیاں بنانے والے ہوٹلز کے اندر دیگر کئی کام ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں، اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دائیں ہاتھ میں پہننا زیادہ افضل ہے بنسبت بائیں ہاتھ کے؟ تو واللہ عالم جی سر۔ مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا وہ آپ سمجھ لیں کہ افضل بھی نہیں ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے اندر دائیں ہاتھ میں اللہ کے نبی سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے، بائیں ہاتھ میں نہیں۔ بائیں ہاتھ والی جو انگوٹھی پہننے والی روایات اس میں کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اگر میڈیکلی طور پہ دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ اس وجہ سے نقصان دہ ہے کہ اس میں انسان جب استنجا وغیرہ کرتا ہے بائیں ہاتھ سے دیگر ایسے کام کرتا ہے تو اس کے اندر غلاظت وغیرہ جراثیم جمع ہونے کا امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن جمع ہونے کا امکان ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ انگوٹھی کھلی ہو، خصوصاً جب وہ انگوٹھی کھلی ہو اور گھومتی ہو، اپنی انگلی کے دائیں بائیں گھومتی ہو، تو اس وقت یہ امکان موجود ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے واللہ عالم میری ذاتی رائے یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہننی چاہیے، دائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہننی چاہیے، یہی زیادہ اسلم اور یہی زیادہ محتاط جو ہے وہ موقف ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام کا نا یتختم فی یمینہ، آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ میں، انگوٹھی پہنا کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ میں۔ اور یہ جو ہے وہ حدیث صحیح سنن نبی داؤد میں ہے، سنن نبی داؤد کتاب الخاتم کے اندر موجود ہے، اور امام ابو داؤد نے اس پہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی التختم فی الیمین او الیسار، کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں۔ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ذکر کی گئی ہے اور وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یساری، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اور یہ جو روایت ہے یہاں نیچے صاحب کتاب جو ہے وہ حاشیے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے، اور کہتے ہیں کہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ ساری ہی کے بجائے یمینی ہی کے لفظ محفوظ ہے، یعنی راوی جو ہے ان کو غلطی لاحق ہوئی۔ راوی مراد یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں ہے، ان سے نیچے کوئی راوی ہیں جو روایت ان سے لینے والے، ان میں سے کسی راوی نے یمینی ہی کو یساری ہی بنا دیا، یمینی ہی کو یساری۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے اس روایت کے بارے میں جس کے اندر یسار کے لفظ ہیں۔ حضرت نافع کا بیان ہے، نافع تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ابن عمر کان یلبس خاتمہ فی یدہ الیسری، عبداللہ ابن عمر اپنی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور یہ روایت جو ہے موقوف ہے، اور یہ سنن نبی داود کے اندر موجود ہے۔ یہاں ایک طرف ہمارے پاس صحابی کا فعل ہے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کا فعل ہے، تو ہم ان روایات کو جمع اس انداز میں کریں گے کہ دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے، اور ہم بائیں ہاتھ میں پہننے کو حرام نہیں کہتے، لیکن ہم مکروہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کو نہیں اتارتا صفائی کے وقت یا طہارت کے وقت یا استنجے کے وقت، اس وقت اس کے اندر غلاظت وغیرہ جراثیم وغیرہ جمع ہونے کا امکان ہوتا ہے، باقی ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے کہ وہ حرام ہے۔ تو انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے کا یعنی یہ حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، ایک اس انگلی میں
اور دوسرا درمیانی انگلی میں، ان دو انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے، اس بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نہانی ان اضع الخاتم فی هذه او فی هذه السبابۃ والوسطى، السبابۃ والوسطى، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صاحب نے منع فرمایا کہ میں انگوٹھی پہنوں فی هذه وهذه، فی هذه وهذه اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس میں اور اس میں، یعنی سبابہ میں اور وسطیٰ میں، ان دونوں انگلیوں کے اندر نبی علیہ السلام نے مجھے انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے۔ اور یہ جو ان کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان دو انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہننا یہ جائز نہیں ہے اور یہ منع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ اس سے منع کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے واللہ عالم، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے واللہ عالم، اس میں کیا حکمت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پہننے سے منع کیا ہے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننے کا حکم کیا ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ کیا لوہے کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے یا نہیں حضرت، کیونکہ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں، کچھ روایات میں کلام ہے جو لوہے کی انگوٹھی پہننے کے حوالے سے ہے، جیسا کہ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ جب اس آدمی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کراہت اور ناپسندیدگی کو دیکھا تو ذهب فعلق الخاتم واخذ خاتم من حدید فلبسه، تو آپ نے سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دے کر چونکہ اس سے اعراض کر لیا تھا تو اس نے دوبارہ جا کے لوہے کی انگوٹھی پہن لی۔ تو جب اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن لی، دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا شر حلیت اہل النار، او هذا شر هذا حلیت اہل النار، کہ یہ شر ہے، یعنی یہ بدترین ہے، اور هذا حلیت اہل النار، یہ تو اہل آگ اور جہنم کا زیور ہے۔ فرجع فطرحه، تو وہ لوٹا اور اس نے جا کے اس کو بھی پھینک دیا۔ ولبس، اور اس نے پہن لی خاتم من ورق، من ورقن، چاندی کی، من ورقن، چاندی کی انگوٹھی۔ فسکت عنہ النبی، تو اللہ کے نبی اس سے خاموش ہو گئے۔ تو یہ افضل ہے، تو یہ افضل ہے کہ سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ نہ پہنی جائے، اور یہ تو حرام ہے، لیکن چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ افضل ہے بنسبت دیگر دانتوں کے۔ البانی رحم اللہ، یہ جو حدیث ہے اس کو شیخ البانی رحم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحیح ادب المفرد کے اندر اور آداب الزفاف کے اندر، آداب الزفاف جو ہے وہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث پہ کلام کی ہے، بعض علماء نے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننے کے حوالے سے اکثر احادیث ان میں کلام ہے، جبکہ اس کے مد مقابل وہ دوسری حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا تھا، جس صحابی کو آپ نے کہا تھا کہ التمس ولو خاتم من حدید، کہ جب اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے کہا اللہ کے رسول وہبت لک نفسی، میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغور دیکھا اس عورت کو، آپ نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میرا نکاح اس سے کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس حق مہر ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر کے اندر، التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ اگرچہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہ بھی لے آؤ۔ تو اب یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے یہ فرمانا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو وہ لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنی جا سکتی ہے، لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ بعض علماء نے اس عمومی حدیث سے جو ہے استدلال کیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح عین کے اندر حدیث موجود ہے، جبکہ ان حدیث کے اندر کلام موجود ہے۔ بہرحال دونوں طرح علماء کے موقف اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو شیخ البانی رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث لوہے کی انگوٹھی کی حرمت کا فائدہ دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونے کی انگوٹھی سے بھی برا قرار دیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس سے بدترین ہے۔ حضرت بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں تجھ میں بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں، تو اس نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ پھر آیا وعلی خاتم من حدید، اور اس پر جو ہے وہ خاتم من حدید، سونے کی لوہے کی انگوٹھی تھی، تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ارا علیک حلیت اہل النار، حلیت اہل النار، کیا ہے کہ میں آپ پہ، یعنی آپ کے ہاتھ میں اہل آگ اور اہل جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے اسے بھی اتار کر جو ہے وہ پھینک دیا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول میں کون سی انگوٹھی پہنوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثقال جو کہ 4.50 ماشے سے کم چاندی کی بنا، یعنی آپ نے مقدار بتائی کہ ایک مثقال جو ہے وہ آپ چاندی کی انگوٹھی بنوا لیں۔ اور یہ روایت جو ذکر کی انہوں نے، اس روایت میں کلام ہے، اس روایت میں کلام ہے۔ بعض علماء نے اس کو مطابعات کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس روایت کو حسن کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن حدیث میں کلام موجود ہے اور حدیث یہ ضعیف ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ سونے کی انگوٹھیوں کے حوالے سے، انگوٹھی کے حوالے سے یا دیگر دھاتوں کی انگوٹھی بنانے کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں ان میں کلام موجود ہے، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جو کلام سے خالی ہو۔ اور ایک دوسری طرف جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہننے کے حوالے سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے، وہ آپ نے اس صحابی کو کہا تھا کہ جاؤ چاہے لوہے کی انگوٹھی جو ہے وہ لے آؤ، تو وہ حدیث بھی کوئی مطلب اس موضوع کے اندر واضح نہیں ہے، اس کے اندر بھی کلام ہے۔ اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درجہ والا حدیث سے معلوم ہوا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں۔ جس روایت میں ہے کہ کانا خاتم علیہ السلام من حدید ملوی او ملوی علیہ فضۃ وربما کان فی یدی، اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لوہے سے بنی ہوئی تھی اور اس پر چاندی کے ملمہ سازی کی گئی تھی، وہ بعض اوقات میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، بعض اوقات میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، یعنی صحابی جو روایت کرنے والے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں کلام ہے، حدیث یہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جس روایت میں یہ لفظ التمس ولو خاتم من حدید، تم تلاش کرو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو، اس حدیث میں کہیں بھی یہ مذکور نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پہننا جائز نہیں ہے تو اس کو ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو ذکر کیوں کیا گیا لے آؤ؟ یہ سوال ہے۔ اسی اشکال کی وجہ سے بعض علماء نے لوہے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے، اور بعض علماء اسے جو ہے وہ دیگر گزشتہ روایات کی وجہ سے ناجائز سمجھتے ہیں۔ واللہ عالم، میں یہی کہوں گا کہ اگر بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملمہ سازی کی ہوئی انگوٹھی جس پر چاندی کی ملمہ سازی کی گئی ہو، تو ایسی انگوٹھی اگر وہ مشابہ ہو چاندی کی، اگر وہ پہن لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روایت ہے التمس ولو خاتم من حدید، یہ اگرچہ صراحت نہیں کر رہی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک حد تک وزن موجود ہے، اور دوسری طرف جو روایات ہیں ان کے اندر بھی کلام موجود ہے، کلام سے وہ بھی خالی نہیں۔ لہٰذا روایات میں کلام ہو اور اس سے کوئی چیز حرام ثابت کی جائے، یہ مسئلہ مد نظر ہے۔ یعنی جب کسی روایت کے اندر کلام ہو علماء کی اور اس کو بعد نے صحیح کہا ہو، بعد نے ضعیف کہا ہو، اور اکثر نے اس کو ضعیف کہا ہو، تو میرے خیال میں اس میں اصول یہی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس میں پھر ہم کراہت کم از کم کہہ سکتے ہیں، لیکن حرمت کا فتویٰ جو ہے یہ مسئلہ محل نظر ہے۔ حرمت اور علت جو ہے حلال و حرام، یہ صحیح حدیث سے ہوتا ہے، نہ کہ اس روایت سے جس حدیث کے اندر کلام ہو۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ گھروں میں تصویروں والے پردے لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ تو گھروں کے اندر زیرو چیزوں کی تصویریں جس پر بنی ہوں اس کے پردے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ کل بھی میں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ پردہ لٹکا ہوا ہے، اس پہ تصویریں بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور آپ ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے۔ اور ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ نماز کے اندر دیکھا کہ سامنے ایک پردہ ہے اور اس پہ تصویریں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ اس نے نماز کے اندر مجھے جو ہے وہ پریشان کیا ہے، اور نماز جو ہے وہ اس کے اندر مطلب میری توجہ جو ہے وہ بہت ادھر ادھر گئی ہے۔ اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں، یعنی معنی ان کا یہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں قادمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، اللہ کے نبی علیہ السلام سفر سے تشریف لائے، وقت سترت بکرام لی علی صحوۃ لی فیہا تماثیل، کہ میں نے اپنے گھر کی جو ہوتا ہے روشن دان کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ جو ہے وہ تاکچہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ خزانہ کہہ سکتے ہیں، جو سائڈ پہ ایک الماری سی بنی ہوتی ہے اس کو صحوہ کہتے ہیں، علی صحوۃ لی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر جو ہے وہ ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا، فیہا تماثیل، اس میں کچھ تصویریں تھیں، اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ تو قرام لی کا معنی ہے پردہ، ایک پردہ، لی مطلب میرا، علی صحوۃ لی اپنے ایک گھر کے جو تاکچہ ہوتا ہے یا ایک الماری یا خزانہ بنا ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اس کے سامنے لٹکایا ہوا تھا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے اس چادر کو یا اس پردے کو دیکھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، ہتکہ، آپ نے اسے اتار کر کھینچ کر پھینک دیا، اسے اتارا اور کھینچ کر آپ نے پھینک دیا۔ وقال، آپ نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ،
لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کو جو عذاب میں ہوں گے یا سخت عذاب جن کو دیا جائے گا یا سخت عذاب میں جو مبتلا ہوں گے، یضاہون، وہ لوگ ہیں یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ ذی روح چیزوں کی جن کپڑوں پر تصویریں بنی ہوں نہ ان کا پہننا جائز ہے اور نہ ان کا لٹکانا یا بچھانا جائز ہے، جیسے کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا اصول اور قاعدے کے اندر۔ کالی پگڑی پہننے کا حکم کیا ہے؟ کالی پگڑی پہننا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سودا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن داخل ہوئے مکہ میں، اور آپ پر کالے رنگ کی پگڑی تھی، اور آپ پر کالے رنگ کی پگڑی تھی، اور یہ حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے قطعاً بھی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ جس حدیث کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں گے جو کالی پگڑیاں پہننے والے ہوں گے اور وہ ان کے پاس یہ جھنڈے ہوں گے مخصوص علامت کے کالے رنگ کے، اور ان کی نشانیاں بعض اہل فتنہ کی طرف اشارہ ہے، تو بعض دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے یہ۔ ہاں اگر کوئی خاص فرقے کی علامت اور نشانی بن جائے، خاص فرقے اور گروہ کی نشانی بن جائے، اس مخصوص انداز میں ان کی طرح پہننا جائز نہیں، لیکن ویسے اگر وہ کالی پگڑی پہنتا ہے اس چیز کو لے کر کے نبی علیہ السلام نے پہنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ کالی پگڑی بھی باندھی جا سکتی اور پہنی جا سکتی۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا محبت اور شفقت کی، اور ان کے لیے ان کا تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ تہ بند کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا وہ شخص ہے۔ اسی طرح یہاں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنی چادر یا اپنے تہ بند کو تکبر کے ساتھ لٹکایا، اللہ اس کی طرف قرب قیامت کو نہیں دیکھے گا۔ اب یہاں یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے، یہ حدیث تکبر کے ساتھ خاص ہے کہ جی اگر تکبر ہو تو پھر اس کے لیے یہ وعید ہے، جبکہ دیگر احادیث جو ہیں ان کے اندر تکبر کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ تہ بند کا جتنا حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عبارت جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ بہرحال حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ اپنے لباس پہن کر اسی طرح تکبر اور غرور کے ساتھ چل رہا تھا، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، زیب و زینت اختیار کیے ہوئے، اتراتا ہوا اکڑتا ہوا چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے اسے زمین میں دنسا دیا۔ تو یہاں تکبر کا ذکر ہے، جبکہ پچھلی حدیث عام ہے اور اس سے پچھلی حدیث کے اندر بھی تکبر کا ذکر ہے، تو اس میں جمع کی کیا صورت ہے؟ اس میں جمع کی کیا صورت ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث میں بہت زبردست جمع کی ہے، اور بہت زبردست جمع کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر سخت وعید ہے، مثلا میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چار سزائیں ہیں ایک حدیث کے اندر، یہ خاص ہے اس بندے کے لیے جو تکبر کے ساتھ تہ بند کو لٹکاتا ہے، جو تکبر کے ساتھ شلوار کو لٹکاتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا تہ بند کا یا چادر کا، اتنا حصہ اس کے قدموں کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ یہ وعید اس بندے کے لیے ہے کہ جس کو حرمت کا پتہ چل جائے لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر لٹکائے، یعنی ایک بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہ بند لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ لٹکاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر تکبر نہیں بھی، تو اس کے لیے یہ سزا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ اور تیسری صورت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے تہ بند کو اوپر کرتا ہوں لیکن وہ نیچے ہو جاتا ہے، پھر میں اوپر کرتا ہوں پھر نیچے چلا جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔
تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا شمار تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یعنی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعید نازل کی ہے۔ تو ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حالت تین ہی ہو سکتی ہیں، تین حالتیں، یا تو تکبر کے ساتھ لٹکا رہا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نیچے ہے کہ وہ اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اس نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جو تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص بھی جو تکبر تو نہیں کر رہا لیکن اس کو پتا ہے کہ حرام ہے پھر بھی لٹکا رہا ہے، پھر بھی لٹکا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ہٹ درمی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ہٹ درمی کیا ہے کہ جب متعدد احادیث کچھ عام ہیں کچھ خاص ہیں، پھر انسان کہے کہ جی تکبر ہو تو پھر ہے، تکبر ہو تو پھر ہے، ایسے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی تو ہٹ درمی ہوئی نا، کیا اوپر کر لینے سے کیا کچھ کیا ہو جاتا ہے بندے کو؟ اس وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ جو شخص باوجود حکم معلوم ہو جانے کے، حرمت معلوم ہو جانے کے لٹکاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے ما اسفل من الکعبین اس حدیث کا مصداق ہے۔ اور تیسرا جو شخص اوپر کرتا ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے اس کا تہبند نیچے چلا جاتا ہے، یا اس کا عذر ہے، یعنی وہ اوپر کر رہا ہے لیکن نیچے پھر بھی جا رہا ہے، تو ایسا شخص حضرت ابوبکر صدیق کے حکم میں ہے، جس کے بارے اللہ کے نبی میں کہ تیرے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو نہیں لٹکا رہا، بیچارہ اوپر کر رہا ہے لیکن اس کے بس کی بات نہیں، پھر بھی نیچے چلا جاتا ہے، موٹا ہونے کی وجہ سے یا زیادہ دبلا ہونے کی وجہ سے، دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تطبیق جو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ داڑھی کو مہندی لگانے کا حکم کیا ہے؟ داڑھی کو مہندی لگانے کا حکم راجع یہی ہے کہ بالکل سیاہ رنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب فتح مکہ کے موقع پر لائے گئے، مسلمان ہوئے، حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے والد بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کے بال بالکل سفید تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ بدلو، یعنی سفیدی کو ختم کرو اور سیاہ رنگ سے بچو، سیاہ رنگ سے بچو، کیونکہ سیاہ رنگ جائز ہے۔ متعدد حدیث بارے میں موجود ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بالوں کے رنگ کو بدلنے کا حکم دیا، اور آپ خود مہندی لگاتے تھے، لیکن اس کے اندر بالکل جو بلیک رنگ ہے اس سے بچنا چاہیے، البتہ براؤن یا اس سے قریب قریب ہو تو وہ استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل جو سیاہ ہے بلیک اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنی چاہیے، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کنگھی کرنے سے، مگر الا غبن، مگر جو ہے وہ وقفے سے، مطلب ایک دن کے ناگے سے، تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر کسی آدمی کے بال بہت زیادہ بڑے بڑے ہیں اور مشکل ہے، اگر وہ کنگھی نہیں کرتا تو عجیب لگتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ دوسری حدیث ایک طرف یہ بھی ہے کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ان کی تکریم کرے، اور من کان لہ شعر فلیکرم، کہ جس کے بال اسے چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے، یعنی ان کا احترام کرے۔ یہ نہیں ہو کہ انسان نے بال رکھے ہوں بڑے بڑے لیکن کبھی زندگی میں کنگھی نہ کی ہو، تو کنگھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے، جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صاحب اپنا سر جو ہے وہ کھڑکی سے نکال دیتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے سر کو کنگھی کر دیتی تھی۔ تو کنگھی کرنی چاہیے، بال رکھے تو ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، نانا بھی چاہیے، صاف بھی رکھنے چاہیے، تیل شیٹ بھی لگانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بال ایسے ہو جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہو، یا جیسے آپ دیکھ لیں جو 2 نمبر ملنگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے روڈوں پہ جا کے، ان کے بال دیکھ لیں آپ، وہ چڑیا کے گھونسلے سے بھی آگے والی کوئی صورت بنی ہوتی ہے۔ سرما پہننا جائز ہے، اور سرمے کے اندر عصمت سرمے کو ترجیح دینی چاہیے۔ سرما پہننا جائز ہے اور سرمے کے اندر عصمت سرما جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اکحالکم العصمت یجل البصر و ینبت الشعر، کہ تمہارے سرموں میں سے سب سے بہترین سرما جو ہے وہ عصمت ہے، اور یہ آنکھ کو تیز کرتا ہے نظر کو، اور بالوں کو اگاتا ہے، اور بالوں کو اگاتا ہے۔ تو اس کے 2 فائدے ہیں، نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے یہ ابن ماجہ میں ہے، اور مصنف یہاں کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو عصمت سرمے کے بارے متعدد احادیث موجود ہیں، اور یہ سرما بہت بہترین ہے، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سرما پہننے سے آنکھ چبھتی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، آنکھ کی نظر اگر بصارت کم ہو یا کوئی مسئلہ ہو، اگر کوئی سایہ وغیرہ آنکھ میں نظر آتا ہو تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں جب وہاں تھا مدینہ میں تو عصمت سرما لا کے دیا، کئی بزرگ جو ہیں ان کو لا کے دیا، ان کو کافی فائدہ ہوا اس سے۔ تو اس میں کچھ تو 2 نمبر سرمے ہوتے ہیں، اوپر صرف عصمت کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ جو اصل اوریجنل عصمت سرما ہے وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے۔ البتہ بعض بلیک بھی جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں، لیکن وہ مکس کر کے بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح جو عصمت سرما ہے وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کالا رنگ بھی مکس کر دیتے ہیں، بعد مکس کیا ہوتا ہے،
تو مکس بھی ملتا ہے مدینہ کے اندر اور براؤن بھی ملتا ہے، لیکن اب زیادہ بہتر جو ہے وہ براؤن کلر کا ہے، تھوڑا یعنی براؤن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایس کریم کا آپ نے رنگ دیکھا ہوگا، فراولا اسٹرابری جو فلیور ہوتا ہے نا، اس کا جو کلر ہوتا ہے تقریباً اس کے قریب قریب ہوتا ہے۔ بہرحال نیا کپڑا پہننے کی دعا، تو یہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ذکر کی گئی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹائم اصل میں اوپر ہو چکا ہے۔ بری کپڑے پہننے والی عورتوں کا انجام یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور تواضع اختیار کرتے ہوئے بہترین لباس چھوڑ دینا، یہ اصل میں بہترین لباس کا مطلب مہنگا، فضول خرچی نہ کرنا، اور ایک متوسط درجے کا لباس پہننا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن بالکل گھٹیا قسم کا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں حسن لغیری یہ حدیث ہے جن کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لباس خوبصورت چھوڑ دیتا ہے زیب و زینت تواضع اور عاجزی کی وجہ سے، اسے اللہ عزت کا لباس پہنائے گا، یہاں وہ نہیں، یہاں مراد یہ کہ تکبر اور غرور اور اس طرح فضول خرچی اور اسراف اس سے بچ جاتا ہے۔ باقی اچھا لباس اللہ کے نبی نے پہنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اچھا لباس پہنتے تھے، اور آپ اس کی تلقین بھی کرتے تھے، اور سفید لباس کو آپ نے ترجیح دی ہے۔ تو باقی اس کے اندر یہ ہے کہ خوبصورت لباس پہننا چھوڑ دے آدمی، یہ کس نے کہا ہے؟ احادیث میں کلام ہے، اور حدیث حسن لغیری علماء کے درمیان جو ہے وہ مختلف ہی ہے، جب صحیح حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو اس وقت اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کچھ مزید فوائد ہیں انشاءاللہ، آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹائم ہمارا اوپر جا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔